حکیم حضور امام المناظرین علامہ محمد عبدالوہاب صدیقی صاحب کے چہروں پہ ہم جامعہ کے شیخ حدیث اور ہزاروں علماء کے استاذ علامہ محمد عبدالوہاب صدیقی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رب ذوالجلال کو صدق کاملہ عاجلہ مستقلہ دائمہ عطا فرمائے اور خلق کائنات ان کا سایہ ہمارے سروں پہ درات فرمائے۔ ہم نے تمام حضرات تشریف رکھیے گا اور محترم مرتضیٰ علی شاہ صاحب جو تشریف فرما ہے خلق کائنات ان سجدوں کا سایہ ہمارے سروں پہ درات فرمائے۔ علامہ صاحب سے خصوصی ان کا تعلق تھا محبت اخلاق اور پیار کا۔ تمام حضرات تشریف رکھیے گا۔ اب آپ کے سامنے جو ماشاءاللہ تلاوت فرما رہے تھے محمد اسحاق صاحب، اب میں ملتمس ہوں محترم ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے۔ تشریف لاتے ہیں محترم محمد اسماعیل بغدادی صاحب جو پورے والد سے تشریف لائے ہیں اور نبی مکرم رحمت کائنات کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش فرماتے ہیں۔ محترم قاری محمد اسماعیل بغدادی صاحب، ان کی آمد سے پہلے ایک زوردار نعرہ بلند کیجئے گا تاکہ حضور امام المناظرین کی روح مزید ٹھنڈی ہو جائے۔ اور جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو لوگوں کی روح کو تسکین ملتی تھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، مسجد مہذب اہل سنت و جماعت۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ سارے پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سونے عربیہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ امرا والے امرا والے لگ لگ جاندے
شکوں میں تیرے کلے جا کے امیاں قبراں دے دیوے بجدے ہجر تیرا جے ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نہ دے گیا جی کردا اے سامنے بیٹھ کے میں درد پرانے جھیڑا جی کردا اے تینوں کول بٹھا کے میں درد پرانے جھیڑا جو کوئی کسی دا اے عاشق ہووے تے کلیاں سے دی کردا لکھ لکھ عذر بہانے کر کے او دے مرے مردا ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت انداز میں محترم اسماعیل بغدادی صاحب میاں صاحب کا کلام پڑھ رہے تھے، اور میں ان کو اس وقت بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کا خیال رکھا ہے کہ باقی بھی جو علماء ہیں ہمارے سروں کا تاج ہیں تو سب حاضر پاتے جائیں تاکہ حضور امام المناظرین کی روح خوش ہو جائے، اور سارے جو ہے وہ رب ذوالجلال ان سب کا آنا اپنی برکت میں قبول فرما لے۔ میں اب آپ کے سامنے ہمارے ملک کی مایہ ناز شخصیت حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود چشتی صاحب ان سے ملتمس ہوں کہ وہ حاضر ہوئیں، کیونکہ ہمارے استاد الاساتذہ حضرت علامہ حافظ عبدالستار سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی طبیعت بھی ناساز ہے، اور ان کی شفقت کہ جہاں پر بھی ان کی ضرورت اور جہاں پر علماء کے ساتھ شفقت اور پیار کا معاملہ ہے یہ سب سے آگے بڑھ کر ہوتے ہیں، تو ان کی طبیعت کے مطابق کیونکہ ذرا سارے ان کے ان کے شجان شان آپ نے روانا ہے، نعرہ تکبیر۔ بوڑھے اور نوجوان کوئی خاموش نہ رہے، وہ عدالت کے باوجود اس عمر میں ہماری سرپرستی فرماتے ہوئے تشریف لائے ہیں، اس لیے ان کی شجان شان چھوٹے اور بڑے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ماریے، نعرہ تکبیر۔ کوئی قسم کے چہرے دیکھ رہا ہوں، اللہ کی قسم آپ کی حاضری لگ رہی ہے۔ امام المناظرین جب بولا کرتے تھے تو غیر بھی کہتے تھے، عبدالتواب صاحب جب قرآن پڑھتے ہیں تو سنوں کو سرور مل جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور ٹوپی والے پتر سونے سارے بولے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، استاد العلماء علامہ حافظ محمد عبدالستار سعیدی صاحب۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنك ميت وإنهم ميتون، صدق
صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين وعلى ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. فاضل جلیل عزیز مکرم حضرت علامہ صاحبزادہ محمد ذل عمر صدیقی زیدہ مجبور جگر گوشہ امام المناظرین پیر طریقت صاحبزادہ والا مرتبت حضرت قبلہ پیر سید علی مرتضیٰ صاحب منتظر العالی دیگر علماء مشائخ سادات سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. طبیعت کو اگر دیکھتا تو شاید اندر سے مشورہ یہی آتا کہ یہیں سے دعا فاتحہ کر لے، مگر اس تعلق کو دیکھتا ہوں جو حضرت قبلہ امام المناظرین سے تھا، اس نے مجبور کیا اتفاق اسپتال سے چیک اپ کرا کے حاضر ہو رہا ہوں. اور مجھے یہ بھی کوئی نہیں تھا کہ کوئی شکوہ ہے کرنا گیا. عزیزم ذل عمر صاحب کہے تھے جب مجھے کارڈ دینے تو ساتھ ہی فرما آئے تھے کہ صحت اجازت دے تو آ جانا، نہیں تو میں ضد نہیں کروں گا. پھر بھی اطمینان نہ ہوتا اگر میں نہ آتا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. علامہ صاحب کی موجودگی میں کئی بار تھوڑا حاضری کا موقع ملتا رہا، خاص طور پر حضرت مناظر اعظم علیہ رحمہ کے عرس پر سالانہ مسکراتے ہوئے فرماتے تھے تیرے منہ سے جتنا نکل گیا تھا مجھے پتہ ہے تو نے اس ٹائم پر ختم کر دیا. سبحان اللہ، بے شک بے شک. 15-20 منٹ حاضری کے لیے کافی ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ. مسئلے دو بیان کریں، ایک موت سے متعلق اور ایک بلکہ تین کریں. ایک موت سے متعلق، ایک ایصال ثواب سے متعلق، اور ایک جن کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، ایک ان کی شخصیت سے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلا مسئلہ کہ موت یہ ایک ایسی حقیقت ہے، موت اس کائنات میں ایسی حقیقت ہے جس کا منکر آج تک کوئی فرقہ نہیں ہوا، نہ کوئی شخصیت موت کا انکار. باقی ہر شے، ہر حقیقت کے انکاری مل جائیں گے. نبیوں کے منکر مل جائیں گے، وحی کے منکر مل جائیں گے، ملائکہ کے منکر مل جائیں گے، جنت و دوزخ کے انکاری مل جائیں گے، حتیٰ کہ ائمہ مجتہدین کے منکر، ولیوں کے منکر، صحابہ کے منکر، قرآن کے منکر یا حدیث کے منکر مل جائیں گے، خدا کے منکر مل جائیں گے. ایک فرقہ ہے جسے نیچری یا تحریہ کہتے ہیں، وہ خدا کے منکر کہتے ہیں کوئی خدا نہیں، ایسے ہی نظام چل رہا ہے خود بخود. مگر آج تک میں نے نہیں سنا، آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا ایسا کوئی فرقہ یا کوئی شخص جو کہے میں موت کو نہیں مانتا.
موت ایک ایسی حقیقت ہے سر چڑھ کے منواتی ہے. سبحان اللہ. کوئی ممکن موت پر جب اس کا منکر کوئی نہیں، انکار ہو ہی نہیں سکتا، کوئی موت سے بچ نہیں سکتا، پھر یہ خواہش بھی کرنا حماقت ہے کہ میں موت سے بچ جاؤں. اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا، کوشش کرنا کہ کہیں موت سے بچ جاؤں، بلکہ اس کے لیے دعا کرنا اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی چاہتا ہے یا اللہ مجھے موت سے بچانا. کفر کا خدشہ ہے کہ دعا کرنا، اللہ. کیونکہ اللہ کا حکم ہے تو سامنے یہ اس کے ٹاکمٹول کر رہا ہے. وہ فرما رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یہ کہ اللہ. تو جب اس سے بچ نہیں سکتے تو یہ دعا مت کیا کرو، نہ اس کے لیے کوشش کرو کہ موت سے بچ جاؤ. دعا بھی یہی کرو اور کوشش بھی یہی کرو کہ موت تو آنی ہے، میرے اللہ اچھی آئے، خاتمہ ایمان پہ ہو، اچھا ہو. یہ دعا کرنی چاہیے، موت سے بچ ہو سکتے. کوشش یہی کرنی چاہیے کہ خاتمہ ایمان پر ہو، اچھا ہو، مسلمان ہو کے بندہ جائے. اب اعمال صالحہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امید پیدا ہوتی ہے کہ یہ کام کرو تو موت اچھی آئے گی، لیکن واقعی موت اچھی آئی ہے. ایک ہے امکان خاتمہ علی الایمان، ایک ہے حقوق خاتمہ علی الایمان. امکان تو ہے جو بندہ مسلمان ہو گیا نیکیاں کرے گا، ممکن ہے، امید ہے اللہ پاک ایمان پر ختمہ کرے گا. حقوق ہوا کہ نہیں؟ موت پر بندہ خاتمہ موت پر ایمان پر ہوا کہ نہیں؟ اس کے لیے کوئی علامت نشان نہیں. ایک علامہ اقبال نے بتائی ہے، ایک اعلیٰ حضرت نے بتائی ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد یقین سے کہہ سکتے ہیں ہم یہ ایمان پر گئے، مومن ہو گئے. علامہ اقبال نے کیا کہا؟ نشان مرد مومن بات گویم، نشان مرد مومن بات گویم، جو مرگ آید تبسم پر لبے اوس. میں تجھے مرد مومن کی نشانی بتاؤں جس کا خاتمہ ایمان پر ہو رہا ہے. موت آئے گی تو اس کے منہ پر مسکراہٹ ہو. بس یہ علامت ہے جو مسکراتا ہوا گیا، یقین مانو اس کا خاتمہ ایمان پر. موت کے وقت بندے کو اپنا انجام پتہ لگ جاتا ہے، دوسروں کو پتہ چلے نہ چلے، زندگی میں پتہ چلے نہ چلے. جب فرشتے کو قبض کرنے آتے ہیں ان کو دیکھ کے اسے پتہ چل جاتا ہے. بے ایمان، گستاخ رسول، منکر قرآن و حدیث، مشرک، منافق، اس کی روح قبض کرنے جو فرشتے آتے ہیں، کالے سیاہ چہرے، آگ کے انگاروں کی طرح دہتی ہوئی آنکھیں، بدبودار، ان کے ہاتھوں میں تولیے، اڑ کے اس کو دیکھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے اس کو میرا انجام اب کیا ہونا ہے. اس کی روح باہر نکلنا نہیں چاہتی تو گھسیٹ کے نکالتے ہیں. اس وقت اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے عاشق رسول ہو، اللہ، مومن کامل ہو، دنیا میں خدا کا فرما بردار بندہ اور غلام میں مصطفیٰ بن کے جیا ہو، اس کی روح قبض کرنے فرشتے آتے ہیں حسین چہروں میں، عشق محبت آنکھوں میں، خوشبودار جنتی بہشتی حلے اور خوشبوئیں لیے ہوئے مسکراتے ہوئے. سمجھ جاتا ہے اس کی روح اپنے اچھے انجام پر خوش ہو کے مچل کے خوشی سے باہر آتی ہے، وہ مسکرا رہا. اعلیٰ حضرت نے بھی نشانی بتائی، ان کا میں تمہیں بتا دوں، مرتے وقت تک جو اس پر قائم رہا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد، یعنی الحمدللہ، للہ الحمد، میں دنیا سے مسلمان گیا. سبحان اللہ. اللہ اکبر.
وہ یہ صاحب چیلم، صاحب عرس، جن کے لیے ہم خراج تعظیم پیش کرنے بیٹھے ہیں، تو دیکھ لو یہ جو میں نے نشانی بتائی ہے، آخر دم تک بس جلسہ ہو، کانفرنس ہو، درس بخاری ہو، درس قرآن ہو، میلاد ہو، معراج ہو، محرم ہو، مناظرہ ہو، ایک ہی مشن ہے، انہیں جانا، سبحان اللہ۔ کہہ سکتے ہیں کہ موت آنی ہے، ان کو بھی موت آنی ہے، انہوں نے بھی مرنا۔ شان نزول یہ ہے، کافر مشرک منافق آپس میں کہا کرتے تھے کہ نیا دین نیا مذہب لے کے آ گیا ہے، تو بس کوئی نہیں، ذرا دنیاوی طور پر چل رہا ہے، چلنے دو، اولاد نرینہ ہے، کوئی نرینہ اولاد، واضح کہ دنیا سے جانے کی بات ہے، موت آنی ہے، بس مذہب ختم ہو جائے، بیٹا ان کا ہے کوئی نہیں، صاحبزادہ ہے کوئی نہیں، جو بچے تھے وہ بچپن میں چلے گئے، یہ کہتے تھے۔ محبوب خدا کو ذرا تھوڑا سا دل پہ چوٹ پڑتی تو تسلی اللہ کی طرف سے ڈالتی، اطمینان۔ اللہ پاک نے فرمایا معلوم ان کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، یہ کہتے ہیں آپ دنیا سے جائیں گے، آپ نے تو جانا ہے تو یہ کون سا دنیا میں رہیں گے، مرنا انہوں نے بھی ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ، آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے، ذائقہ موت چکھنا ہے، مرنا انہوں نے بھی ہے۔ تو دو مرتبہ لفظ میت آیا اور دونوں مرتبہ نکرہ ہے، معرفہ نہ پہلا ہے نہ دوسرا، میتون بھی نکرہ، میتون بھی، اور کئی کتابوں میں ہے جن میں نور الانوار اللہ جیون کی لکھی ہوئی اصول فقہ کی کتاب، اس میں قاعدہ بیان کیا کہ جب نکرہ کا اعادہ بطور نکرہ ہو، ان نکرۃ اذا اعیدت نکرۃ فالثانی غیر لفظ، نکرہ کا اعادہ بطور نکرہ آئے تو وہ دوسرا اور پہلا ایک ہی ہوتے ہیں، دو دفعہ ذکر ایک ہی شے کا آ گیا، یہی نکرہ کوئی الگ شے ہے کسی الگ۔ الثانیۃ عین اللفظ اور معرفت الثانیۃ، مثال دی یہ سورہ علم نشرح، اس میں ہے ان مع العسر یسرا، پھر دوبارہ ان مع العسر، العسر دو دفعہ آیا اور یسر بھی، العسر معرفہ دونوں جگہ الف تھا، پہلے بھی العسر دوبارہ پھر، اور یسر دونوں جگہ نکرہ۔ تو یسر جب نکرہ ہے تو پہلا اور دوسرا ملا کے ایک ہی شے ہوئی، یسر کا معنی آسانی اور عسر کا معنی مشکل، تو یسر یعنی آسانی، آسانی، العسر معرفہ ہے نا، اللہ شاید میں الٹ کہہ گیا، پھر سنو، نکرہ دو دفعہ آئے تو پہلا اور دوسرا، اور معرفہ دو دفعہ آئے تو پہلا بھی وہی دوسرا بھی، تو اب العسر دو دفعہ آیا، مشکل مصیبت، اس کا مطلب ہے دونوں ایک ہے، مصیبت ایک اور یسر آسانی، پہلا اور دوسرا۔ معلوم ہو گیا کسی کو کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، الجھن آئے، وہ گھبرائے نہیں، صابر شاکر ہو کے رہے، یہ علامت ہے مصیبت ایک آئی ہے، انتظار کر آسانیاں دو آئے، سبحان اللہ۔ عسر ایک، یسر دو۔ جب کسی کو پریشانی آئے، اس میں اشارہ ہے سورہ علم نشرح میں، ایک مصیبت آئے سمجھ لے کہ آسانیاں دو ملیں گی، العسر
جگہ معرفہ پریشانی ایک، یسر نکرہ آسانیاں دو، مشکل ایک آسانیاں دو. معلوم ہو گیا نکرہ ہو تو الگ الگ، انکا میتون میتون دونوں نکرہ. مطلب لگتا ہے میتون میں موت اور ہے، میتون میں موت. سبحان اللہ اللہ. میرے محبوب موت آنی ہے آپ کو بھی ان کو بھی، مگر ان کی موت اور. یہ دونوں جگہ میتون نکرہ کہہ کے اشارہ کر گیا. انکا میتون میں موت اور قسم کی، اور میتون میں موت. وہ میت ہوئے تو بس ماری گئے، اور ادھر موت نبیوں کو بھی آنی ہے، فقط آنی ہے. پہلی جگہ آنی سے مراد ہو، دوسری جگہ آنی سے مراد ہو. موت نبیوں کو بھی آنی ہے، آگے رہے گی، مگر فقط آنی ہے. آن کی بات ہے، آئی اور اس کے بعد پھر حیات جاوید آنی. معلوم ہو گیا موت میں فرق ہے. یہ قرآن پاک کی اس آیت سے دلالت النص سے ثابت ہے. سبحان اللہ. یعنی یہ آیت اس پر دلالت کر رہی ہے. موت بے ایمانوں کی اور ہے، مومنوں کی اور ہے، گستاخوں کی اور ہے، غلاموں کی اور ہے. علامہ صاحب کی موت اور ہے، اور جن سے مناظرے ہوتے رہے ان پر سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر یا رسول اللہ. زندہ باد زندہ باد. رہ گیا ایصال ثواب. پہلے ایک تو یہ سن لو، کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ صاحب جنازے کے بعد دعا نہیں کرنی چاہیے مرحوم کے لیے. کیوں جی؟ جنازے کے اندر تو دعا آ گئی. یہی دلیل دیتے ہیں کہ جنازے کے اندر خود دعا موجود ہے تو بعد میں کیوں دعا کرتے ہو؟ ان سے کوئی پوچھے کہ اروا پکاتے ہوئے آپ نے گوڑے یا چینی ڈالی تو تھوڑا سا اور ڈال دو تو کیا زہر بن جائے گی یا اور بھی کم؟ سبحان اللہ. بھئی دعا ایک دفعہ کی ہے، دوبارہ کرو گے تو اور زیادہ اثر پیدا ہوگا، نہ کہ بس دعا بن جائے گی. اللہ اللہ. ہمارے سامنے تو حدیث ہے. آقا علیہ السلام نے بتایا، حدیث قدسی ہے، رب کریم کا فرمان ہے، میرا بندہ مجھ سے کوئی شے مانگتا ہے، اگر میری رحمت متوجہ نہ ہو وہ پھر دوبارہ مانگتا ہے. اسے پتا ہے مانگنا ہے، اسی نے دینا ہے. دوبارہ پھر رحمت متوجہ نہ ہو، تیسری بار پھر مانگتا ہے. تو اللہ پاک فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہے، فرشتوں دیکھا کہ میرا بندہ ایک دفعہ مانگا میں نے نہیں دیا، دوبارہ پھر. اسے پتا ہے کہ یہاں سے لینا اور لے کے رہنا ہے. گواہ ہو جاؤ، جو کچھ یہ مانگ رہا ہے دے دے. سبحان اللہ. تو ہم تو ایک دفعہ کیا دوبارہ پھر مانگتے ہیں، گھر آ کے پھر مانگتے ہیں، گلخانی میں پھر مانگتے ہیں، چہرم پہ پھر مانگتے ہیں، سالانہ پہ پھر. ہائے ہائے. یقین ہے ہمیں کہ ہم جو کچھ مانگ رہے ہیں ہمارا رب ہمیں دے دیتا ہے. سبحان اللہ. اللہ کی بارگاہ میں مستغنی نہیں، سائل بن کے مانگتے جاتے ہیں. انشاءاللہ العزیز ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں. انشاءاللہ بلندی درجات ان کو اپنے عمل کی وجہ سے بھی ملے گی، اور عقیدت مندوں کی بار بار. ایک حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں حاضر تھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں. ایک شخص آیا صحابی، عرض کیا رسول اللہ میری ماں اچانک فوت ہو گئی. اف تو لیتا اچانک فوت ہو گئی، موقع نہیں ملا کوئی وصیت وغیرہ کا، لیکن وہ سخی پڑی تھی. مجھے یقین ہے اگر کچھ موقع ملتا تو وہ صدقہ ضرور کرتی. تو یا رسول اللہ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں تو کیا وہ صدقہ انہیں نفع پہنچائے گا؟
اس کو ثواب ملے گا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں۔ واضح دلیل ہے، نص ہے کہ کسی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کوئی نیکی کر کے ثواب پہنچائے تو رسول اللہ نے فرمایا ہاں اسے نفع پہنچے گا، سارے ثواب بھی جائے۔ مولانا صاحب، علامہ صاحب، امام المناظرین فقط عالم و عملی نہیں، ایک نمایاں حیثیت کے عالم، سبحان اللہ، علم کا دفاع کرنے والے، سبحان اللہ، بدمستوں سے جنگ کرنے والے، سبحان اور نصف صدی سے بھی زائد عرصہ سنیت کا پرچم بلند رکھا، سبحان ہر جگہ سنیوں کی لاج رکھی۔ ایک عام عالم کی بات آپ کو سنو، حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا فضل العالم، عالم کی فضیلت، مراد بعمل عالم ہے اور سنی عالم ہے۔ سبحان اللہ، جتنے بھی فضائل علماء کے حدیث میں آئے ہیں اس فضیلت سے مراد بد عقیدہ عالم نہیں، سنی عالم، سبحان صحیح اللہ، عقیدہ اور صحیح العمل۔ سرکار فرما رہے ہیں فضل العالم علی العابد، ایک عالم بعمل صحیح العقیدہ کی فضیلت اس عابد پر، عبادت گزار پر جو عالم نہیں ہے۔ عالم ہو، بعمل ہو، سنی ہو، صحیح العقیدہ، اس کی فضیلت ایک ایسے عابد پر جو عالم نہیں، کفضلی علی ادناکم، ایسے ہی ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا مومن پر۔ اللہ اللہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا عالم پر، ایک عالم بعمل کی فضیلت اس عابد پر جو عالم نہیں۔ عالم بھی ہو، عابد بھی ہو تو نور لگا نور ہے، فقط عابد ہے، عالم نہیں، ایسے ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر۔ یہ نہیں فرمایا صحابہ جیسے میری فضیلت تم پر، ادنا تم، اللہ، ادنا کہاں، اور امام الانبیاء کی فضیلت کتنی۔ ذرا میں لے کے آپ کو بارگاہ محبوب میں چلتا ہوں، اڑنا ہے ہم نے اعتقادی پرواز سے، پروں سے نہیں، وہ ہمارے پاس نہیں، آپ کو اڑا کے ساتھ لے جانا ہے۔ آپ ذرا افضل کا لفظ میرے ساتھ کہتے چلے، ایک ادنا مومن سے صالح مومن افضل، جس کا عقیدہ ہے صرف وہ بولے، باقی کو دعوت نہیں، میں منافقت کی دعوت نہیں دیتا، اندر کچھ اور ہو، زبان سے، جس کے دل میں یہ ہے وہ زبان سے کہے۔ اللہ، ادنا مومن سے صالح مومن افضل، صالح سے شہید افضل، شہید سے متقی افضل، متقی سے مجتہد افضل، مجتہد سے اوقات افضل، اوقات سے ابدال افضل، ابدال سے قطب افضل، قطب سے قطب الاقطاب افضل، قطب الاقطاب سے غوث افضل، غوث سے غوث اعظم افضل، غوث اعظم سے تابعی افضل، تابعی سے صحابی افضل، صحابی عام صحابی سے انصار صحابی افضل، انصار سے مہاجر صحابی افضل، مہاجر سے بیعت رضوان والے بیعت رضوان والوں سے احد والے افضل، احد والوں سے بدر والے بدر والوں میں عشرہ مبشرہ افضل، عشرہ مبشرہ میں خلفائے راشدین خلفائے راشدین میں صدیق اکبر صدیق اکبر سے نبی نبی سے رسول رسولوں میں اولو العزم میں خلیل اللہ اور خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ غزل گا لیجیے، حضور فرمائیں جتنی فضیلت میری تم میں سے ادنا پر ہے، ایک عالم بعمل کی فضیلت عابد محض پر۔ 17.5 منٹ ہو گئے، 15-20 منٹ کا اوسط نکال لیجیے، 17.5 ہی کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ
تعالیٰ ان بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پہ دراز فرمائے.